دوستو ایک بات ہوتی ہے کسی ریئلٹی کا حقیقت کا ہونا، اور دوسری بات ہوتی ہے ایک مشین کس طرح سے ریئلٹی کو امیجن کرتی ہے۔ تو ایک مشین کی جنریٹ کی ہوئی ریئلٹی اور ایکچول ریئلٹی، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج کل کے دور میں، ریسرچ کے دور میں، ڈیٹا سائنسز کے دور میں، سنتھیٹک ڈیٹا جو ہے، جو مشین جنریٹڈ ڈیٹا جو ہے، یہ انسپائرنگ بھی ہے اور خطرناک بھی ہے۔ اور اسپیشلی جو اے آئی جنریٹڈ سنتھیٹک ڈیٹا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جنریٹڈ، وہ نہایت ہی خطرناک ہے، کیونکہ ہم اس مقام پہ آ گئے ہیں آج جہاں پہ بہت ساری بے شمار ٹیکنالوجیز ہمارے ارد گرد ہیں، اور جن کا مقصد ہے، جیسے اپیرنٹلی دکھائی دیتا ہے، ہیومنز کو ایز کرنا، کمفرٹ کرنا۔ لیکن واقعی میں کیا ایسا ہو رہا ہے، یا ہم ایک ڈیپ فیک جیسی چیز میں پھنس رہے ہیں، یا ہم اوریجنلٹی ساتھ ساتھ کھو رہے ہیں؟ اور اے آئی والے معاملے کو لے کر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جنریٹڈ سنتھیٹک ڈیٹا کو لے کر سوال ہی سوال کھڑے ہو رہے ہیں۔ اس کے ڈینجرس نتائج ہو سکتے ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ جو بلینئر ٹیک انٹرپرنر ایلون مسک ہے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا، مارک مائی ورڈز، اے آئی از فار مور ڈینجرس دین نیوکس۔ نیوکلیئر آرمز سے بھی ٹیک انٹرپرنر ایلون مسک، دنیا کا امیر ترین آدمی، کس سے ڈرتا ہے، کس سے خوف زدہ ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اپنے آپ میں خطرہ نہیں ہے، لیکن دا وے وی آر انگیجنگ ود آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ ادروائز ایسے بہت سارے میدان ہو سکتے ہیں جہاں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہماری لائفز کو آسان کرے، لیکن کیا ہم اس کے یوز میں اتنے پھنستے جا رہے ہیں کہ وہاں سے باہر نکلنا مشکل ہو جائے، ہم اپنی ساری اوریجنلٹی کھو دیں، ہم اپنا سارا وہ بینگ ہیومن کھو دیں، چاہے وہ ڈیپ فیکس ہو، چاہے وہ انشورنس ڈیٹا ہو، آرمی انٹیلیجنس ہو، سیلف ڈرائیونگ وہیکلس ہو، تو یا پیٹنٹ ہیلتھ کیئر ریکارڈز ہو، یا جسے ہم بگ ڈیٹا، میٹا ڈیٹا، ویسی چیزیں ہوں۔ اگر اے آئی اس میں اے آئی کا یوز روٹینائز ہو جاتا ہے، اسٹیبلش ہو جاتا ہے، 100% ہو جاتا ہے، تو ریئلٹی کم اور مشین انڈیوسڈ ریئلٹی ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ اور جسے کہتے ہیں نا کہ اقبالین سینس میں تو احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، اور ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت۔ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، انسٹرومنٹس۔ اشارہ اسی طرف ہے، اور اقبال نے یہ بہت پہلے کہا ہے۔ کہیں ہم اپنے ہی جنریٹ کیے ہوئے ٹیکنالوجیز سے، مشینوں سے اتنے ہم ان کی ڈومیننس کے انڈر آ جائیں کہ ہم اپنا وجود کھو دیں، ہم اپنا مقصد کھو دیں، ہم اپنے ہونے کا مقصد کھو دیں، اور مشینوں کے ہی غلام بن کے رہ جائیں۔ اور دوستو، سنتھیٹک ڈیٹا جس کو مان لیجئے جو اے آئی کریٹ کرتا ہے، ڈیٹا سیٹس، آج بہت سارا یوز ہو رہا ہے اس کا آلریڈی، کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے، بٹ اے آئی کا اس کے ساتھ ملنا اپنے آپ میں نیا ہے۔ جو ڈیٹا سیٹس میں جو ایک اوریجنل ورلڈ ڈیٹا کو ممک کرتا ہے، سارٹ آف کاپی کرتا ہے۔ یہ ایسی ہی بات ہے، شاہ رخ خان ہے تو کوئی شاہ رخ خان کی آواز میں بات کرتا ہے،
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے نانا پاٹیکر شاہ رخ خان کی آواز نکالی اب آپ ہو گئے شاہ رخ خان یا نانا پاٹیکر. میمکری کرنا اور وہ ہونا ریئل سینس میں اتنی ہی جتنی یہ دو الگ چیزیں ہیں اتنا ہی الگ چیزیں ہیں اوریجنل ڈیٹا ان ریئلٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس تھرو انڈیوسڈ یا کریٹڈ ڈیٹا. تو ایک عجیب سے دلدل میں ہم پھنستے جا رہے ہیں جہاں پہ فلاسفیکل کوسچنز ہیں, جہاں پہ پریویسی کوسچنز ہیں, جہاں پہ بائس ہے, جہاں پہ ایک ریئل ورلڈ ڈیٹا جو ہے اس کو ایکسپینسو دیکھا جائے گا اور سنتھیٹک ڈیٹا کو چیپر دیکھا جائے گا کیونکہ مشین انڈیوسڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انڈیوسڈ ڈیٹا ہوگا. اور سب سے بڑا سوال ہے کہ جو ایسے ڈیٹا ریز کیا جائے گا, ایسے ڈیٹا کریٹ کیا جائے گا, وہ کس طرح ایتھیکل سٹینڈرڈز پہ کھڑا اترے گا, وہ کس طرح جو بیسک ڈیٹا ایتھکس ہے, جو بیسک ریسرچ ایتھکس ہے, کیا وہ ان سٹینڈرڈز کو میٹ کر پائے گا؟ بالکل بھی نہیں, اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. تو آنے والے وقت میں مطلب ہم آج کے دور میں ماڈرن ایرا میں رسک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, اور رسک سوسائٹی اب صرف نیوکلیئر آرسنل کو نہیں ہے, رسک سوسائٹی اب درشاتی ہے یوز آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس فار کریٹنگ سنتھیٹک ڈیٹا. اور دوستو دن بدن اس کا استعمال پہلے 20%, پھر 40%, پھر 60%, اور یہ کس طرح سے ریپلیس کرے گی ہیومن بینگ کو, جس میں ڈیٹا تو ہیومینٹی پہ ہی ہوگا, ڈیٹا تو سوسائٹی پہ ہی ہوگا, لیکن ڈیٹا کریٹڈ بائی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اور the reality that is being assumed or observed by the machines, not by humans. تو اس میں کتنی اوتھینٹسٹی ہوگی وہ بھی ایک بڑا سوال ہے. اور جیسے میں نے کہا سنتھیٹک ڈیٹا ایک نیا کانسیپٹ نہیں ہے, بلکہ اس کی سرجنگ ڈیمانڈ, جو اس کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ ہے, وہ حیران کر دینے والی ہے. اور جس طرح اس سنتھیٹک ڈیٹا کے ساتھ اب اے آئی کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے تاکہ اس کی کیپیبلٹیز کو بڑھایا جائے, سپورٹ کیا جائے, وہ ایک ڈینجرس چیز ہے. وی آر اسٹینڈنگ آن دا برنک آف اے ورلڈ ویئر مینی آف دا ٹیکنالوجیز دیٹ سراؤنڈ us might not be built in response to reality, but to what a machine imagines that reality to be. Though what is reality ایک بات ہے, what a machine imagines the reality to be الگ بات. جیسے میں نے کہا کہ ایک سیلیبریٹی کا ہونا اور دوسرا ایک عام آدمی ہے جو اس کی آواز کو ممک کر رہا ہے, اتنی ہی ریئلٹی ہے. تو اوتھینٹسٹی کا کوشچن ہے. ہیومنز جس طرح سے جلدی میں ہے, جو ایک فاسٹ چینجنگ ماڈرن ورلڈ ہے, اس میں ان چیزوں کا یوز کتنا دن بدن بڑھتا جائے گا, اور جتنا بڑھتا جائے گا, کیونکہ ڈیٹا کس کو نہیں چاہیے, ڈیٹا کا ہی زمانہ ہے, ڈیٹا از دا نیو آئل. جتنا وہ بڑھتا جائے گا یوز, اتنا ہی ڈیٹا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ریلیٹڈ اور کنیکٹڈ, اتنے ہی اوتھینٹسٹی پہ سوال اٹھیں گے. اور انڈسٹریز کو چاہیے ہوگا, سارے کمرشل سیکٹرز کو چاہیے ہوگا. امیج ہے ایک طرف سے, دوسری طرف سے سنتھیٹک امیج ہے, پکچر ہے تو سنتھیٹک پکچر ہے. ہر چیز کا ایک ڈیپ فیک پاسبل ہے جو آج کے دور میں ہو رہا ہے. اور ہم کہاں جا رہے ہیں, ویئر از ہیومینٹی گوئنگ؟ جہاں پہ جو لوگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ آلریڈی ڈیل کرتے ہیں, جو لوگ اس پہ بلینئر بن گئے, ایز اے سیڈ ٹیک انٹرپرینر, ایلون مسک جیسے لوگ, وہ خوف زدہ ہیں. تو سوسائٹی کے لیے کہیں یہ ایک کلائمیٹ کرائسس کے بعد مجھے لگتا ہے اگر سب سے بڑی کرائسس کوئی آنے والی ہے آگے آنے والے زمانے میں, تو وہ جو ڈینجر ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سپورٹڈ کریٹڈ یا انڈیوسڈ ڈیٹا ہوگا. دوستوں بہت بہت شکریہ.